اور پاکستان کے اول درجے کے خدمتگار شمار ہو رہے ہیں. یہ کون سا انصاف ہے؟ پھر آگے دیکھیے تعریف کس بات کی ہے. تعریف اس بات، اس میں لکھا ہوا ہے سب کچھ، کس بات کی تعریف ہے. تعریف اس بات کی ہے کہ سکھوں کی ظلم سے تم نے ہمیں نجات بخشی. یہ امر واقعہ ہے کہ نہیں؟ پنجاب کی تاریخ سے جو واقف ہے، جو آج ضیاء سکھوں کی پیروی میں ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ضیاء صاحب، وہ سکھ ان سے کیا کرتے تھے. بلکہ یہاں تک ہے کہ اذان دینا بھی جرم تھا، کلمہ پڑھنا جرم تھا، اور وہ سزائیں دیتے تھے. پر اتنی ذلیل سزائیں نہیں دیتے تھے جتنا یہ دیتے ہیں. وہاں صرف فرق یہ تھا کہ سکھ حکومت نہیں کرتی تھی یہ کام، سکھ عوام کرتے تھے. اور جہاں تک ان کا تعلق ہے سکھوں کے مہاراجا مشہور، کیا نام ہے ان کا، رنجیت سنگھ، انہوں نے انصاف کروایا. بلکہ ان کے بڑے شاندار واقعات ہیں بعض انصاف کے. ایک دفعہ ان کے عدالت میں بھی یہ معاملہ پیش ہوا، سکھوں کا وفد جبکہ سکھ اپنے پورے عروج پر تھے، پیش ہوا کہ فلاں جگہ مسلمان اذانیں دے رہے ہیں اور ہماری عورتیں اور ہمارے کھانے اذانے جاتے ہیں، مطلب ہے کہ اذان کی نحوست پڑ جاتی ہے ان کے اوپر، تو ان کو حکم بند کر دیا جائے. رنجیت سنگھ نے بلوایا مسلمانوں کے نمائندوں کو، انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا وجہ ہے، کیوں وہ اذان دیتے، کیوں نہیں باز آتے. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ عبادت ہے، خدا کے لیے عبادت کی خاطر 5 وقت مسلمانوں کو ایک مسجد میں اکٹھا ہونا ہوتا ہے. اب وقت بتانا ہوتا ہے، کون بار بار ہر جگہ جا کے کنڈے کھٹکائے اور بلائے. اس لیے خدا تعالیٰ نے یہ نظام مقرر کر دیا، ایک آدمی کھڑے ہو کر اونچی آواز میں اعلان کرتا ہے، سب کو پتہ لگ جاتا ہے. یہ ہمیں صرف ہے تکلیف. تو انہوں نے کہا اس کا تو انتظام میں کروا دیتا ہوں. جنہوں نے شکایت کی تھی ان کو حکم دیا کہ اذان میں بند کرواتا ہوں لیکن نماز کی اطلاع تمہیں کرنی ہوگی. جس کو آپ سکھ کہتے ہیں، ایسا عقل والا فیصلہ ان کو بتا دیا کہ اس طرح تم ظلم کر رہے ہو. اور پابند کیا حکومت کی طرف سے کہ 5 وقت ہر مسلمان کا دروازہ کھٹکانا ہے، سکھوں نے انتظام کرنا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ جی نماز کا وقت ہو گیا. اور صبح سورج سے پہلے وہ اٹھنے کی بھی عادی نہ ہو یا ہوں گے. بہرحال خیر چند دن کے بعد وہ وفد آ گیا سرکار کی خدمت میں پیش ہونے کے لیے کہ جی ہمیں معافی دیں، اذان جاری کروائیں، ہم نہیں یہ معاہدہ پورا کر سکتے. اس سے بھی زیادہ جہالت کی باتیں اب پاکستان میں ہو رہی ہیں. اگر کوئی ایسے ظلم کے اوپر جو اس وقت مسلمانوں پر تھا اس سے کوئی نجات بخشتا ہے تو مسلمانوں کا فرض نہیں ہے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کریں. اتنی ذلیل حالت تھی مسلمانوں کی دوسری سیاسی امور میں، ہر بات سے وہ کاٹے گئے تھے، ہر طرح کے مظالم ہو رہے تھے. ان کی جائیدادیں جس وقت چاہے کو قبضہ کر لے، جس وقت چاہے چھین لے. یہ تو رنجیت سنگھ نے بڑا احسان کیا کہ اس نے کچھ حد تک امن پیدا کیا، لیکن اس کے جانے کے بعد پھر وہی شروع ہو گیا تھا. مطلق العنانی آئی، بڑے بڑے مظالم ہو رہے تھے. انگریز نے آ کے انصاف قائم کیا کہ نہیں، یہ بحث ہے. دوسرا، مسجدیں واپس دلوائیں مسلمانوں کی، ان کے اذان کے حق قائم کروائے، ان کی عبادت کے حق قائم کرائے، ان کو تبلیغ کا حق دیا. یہ ذکر ہیں اور مسجدوں کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ کتنا بڑا احسان ہے حکومت کا کہ مسلمانوں کو، جو احمدی مسجدیں نہیں تھیں، عام مسلمان مسجدیں واگزار کرا دی. اور فلاں جگہ واقعہ بھی لکھا ہوا کہ ہندوستان میں فلاں جگہ، دوسری جگہ بھی جہاں یہ کیس ہوا مسجد کا، ہندوؤں کا دباؤ بھی تھا، لیکن اس حکومت نے شرافت اور انصاف کا نمونہ دکھایا اور مسلمانوں کی مسجد ان کو واپس کروائی، اس کے حقوق دلوائے. اس بات کا شکریہ ادا ہو رہا ہے. یہ عجیب ہے آج کل کا رواج سیاسی رہنماؤں کا بھی دوسروں کا بھی. وہ سمجھتے ہیں کہ چاہے انصاف کا بھی خون ہو رہا ہو، انگریز کو گالی دینا ثواب ہے. جہاں سچی بات ہے وہاں تعریف کرنی چاہیے، جہاں ظلم ہے وہاں اس کی مخالفت کرنی چاہیے. انگریز نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا، اس کے خلاف نہیں یہ بولے، آج بھی نہیں بولتے. جس کو انگریز کا پٹھو کہہ رہے ہیں اس نے ان کے خدا کے اکلوتے بیٹے کو مار کے دکھا دیا ان کی کتابوں کی روح سے. اور اس وقت یہ جہاد کیا جبکہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ انگریزی مذہب کے خلاف بات کرے.
وہ انگریز کا پودا. اس لیے کہ انصاف کے معاملے میں اس نے تعریف کی، جہاں حق تھا وہاں تعریف کی، جہاں ظلم تھا ان کا اس کے خلاف احتجاج کیا. اور اتنا سخت احتجاج ہے عیسائیت کے خلاف حضرت مسیح علیہ السلام کا اس زمانے میں کہ ان مولویوں کے تو پتے پانی ہو جائیں کس طرح کی وہ زبان انہوں نے استعمال کی ہے، اتنی زبردست حکومت کے متعلق. اور پھر ساتھ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی علماء اس وقت انگریزوں کو شکایتیں لگاتے تھے کہ یہ تو خونی مہدی ہے، اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دی، یہ تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا، اس کی باتوں میں نہ ہو. جب یہ شکایتیں گئیں اور میں جب سکھوں کے بعد تم آئے ہو تو جن مسلمان خاندانوں نے تمہارا ساتھ دیا ان میں پیش وہ تھا، اور پھر بغیر اجر کے اس نے کام کیا ہے. باقیوں کو تو تم پیسے دے کر یا جائیدادیں لے کر لیتے تھے. اس وقت مسلمانوں کے خلاف کوئی مفاد نہیں تھا انگریز کے ساتھ، سکھ مقابل پہ تھے، ان سے نجات بخشنے کا معاملہ تھا. مسلمان خاندان جو سمجھدار تھے اور مسلمانوں کے مفاد کو سمجھتے تھے طبی طور پر انہوں نے انگریز کو ساتھ دینا تھا. اس میں کون سی خلاف عقل بات ہے؟ ان کا کوئی جرم نہیں تھا. یہ واقعہ چل رہا ہے اور لکھنے کی ضرورت یہ پیش آئی کہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ علماء جا کر میرے متعلق بدظنیاں پھیلاتے ہیں، میرے متعلق میری طرف وہ تعلیم منسوخ کرتے ہیں جو میری نہیں ہے، خود ان کی اپنی ہے. فرمایا میں خونی مہدی کا تصور رد کرتا ہوں، میں قائل ہی نہیں کسی خونی مہدی کا. اسلام تلوار کے زور سے نہ پہلے پھیلا تھا نہ اب پھیلا ہے. اس کا جو جہاد کہتے ہیں جس کو یہ میں قرآن کی روح سے رد کر رہا ہوں اور ثابت کیا کہ میں تو کتابیں لکھی ہیں اس غلط عقیدے کے خلاف. اگر تمہیں جہاد کا خطرہ ہے یعنی تلوار کے زور سے زبردستی کسی کا مذہب تبدیل کرنا اور خون خرابہ کرنا، تو میں تو اس کا قائل ہی نہیں ہوں. جو شکایت کر رہے ہیں وہ اس کے قائل ہیں. یہ ہے مضمون اس ساری کتاب کا. اور ایک ذرے کی بھی کوئی امداد اگر کوئی مولوی یا غیر ثابت کر دے کہ کبھی انگریزی حکومت سے لی ہو تو ہم مجرم. وہاں تو احسان بتائے ہیں اپنے کہ ہمارے خاندان نے یہ اتنے تمہیں گھوڑے دیے جب تمہاری لڑائی ہو رہی تھی فلان جگہ، اور اپنے خرچ سے دیے، اتنے سپاہی دیے اپنی جیب سے دیے، اور تم نے اس کے مقابلے پر یہ کیا کہ ہمارے گاؤں قبضے کر دیے ہیں. یہ انگریز کا پودا اس طرح لگتا ہے. کچھ سوچنے والی بات ہے. عقل کی بات کرے انسان کہ جو ایجنٹ ہے وہ اعلان کر رہا ہے، اخباروں میں چھپا رہا ہے، کتابیں لکھ کے شائع کر رہا ہے کہ میں ایجنٹ ہوں. اور پھر انگریز کی عقل کہاں گئی تھی اب یہ ذرا سوچئے. وہ تو عیسائیت پھیلانا چاہتا تھا بڑے زور سے اس ملک میں، اور یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. ساری ان کی پرانی کتابیں جو تاریخی ہیں اس بات پر گواہ ہیں کہ انگریز کا دایاں بازو اس وقت عیسائیت تھی. ہندوستان میں اپنے استحکام کے لیے ایک ہزارہا پادریوں کا جلوس نکالا ہوا تھا. انہوں نے ایک کے بعد دوسرے بھیجتے چلے جا رہے تھے. اور سیالکوٹ جیسی جگہ جو اب مسلمانوں کا گھر سمجھا جا رہا ہے عیسائیوں کا اڈا بن گیا تھا. ناروال آپ اب بھی جا کے دیکھیں کتنے عیسائی ہیں وہاں، کیسے کیسے گرجے پرانے پڑے ہوئے ہیں. یوں لگتا تھا سویپ کر جائے گی عیسائیت. اس وقت یہ مولوی کہاں تھے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کو جن کو انگریز کا پودا کہتے ہیں، آپ کو توفیق ملی یہ اعلان کرنے کی کہ قرآن کی روح سے بھی عیسیٰ مر گیا ہے اور بائبل کی روح سے بھی مر گیا ہے. یہ اعلان انگریز کے پودے نے کرنا تھا، جبکہ جو نہیں تھے ان کو توفیق نہیں مل رہی تھی. یعنی اس زمانے میں انگریز کے مذہب کے خلاف اعلان کرنا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں.